حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کی لمبی چوڑی نہیں، صرف اتنی کہ انہوں کہندے نے اسلام قبول کیتا ہے۔ ہاں ہاں، اس کو کہتے ہیں اسلام قبول کیا۔ تے پیڑ چ کھلو کے کیتا ہے، رڑے تے کھلو کے کیتا ہے، میدان چ کھلو کے کیتا ہے، للکر کے کیتا ہے۔ یہ دی مثال نہیں تانوں ملے گی کتے، اس کی مثال نہیں ملے گی۔ یہ جو مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں، حضرت امیر حمزہ پاک صلوات اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ان پر کروڑوں درود ہو، اللہ کے ان پر کروڑوں سلام ہو، رسول پاک کے محبوب چچا۔ یہ کیسے، یعنی ان کے اسلام کے قبولیت سے مراد جس دن اسلام کا اظہار کیا، ورنہ میں سرکار کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے بارے میں میرا عقیدہ ذرا اور طرح کا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اظہار اسلام۔ چس آ گئی خدا دی قسم، سواد آ گیا، یقین جانو۔ ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام سے بدتمیزی کی۔ حضرت امیر حمزہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو حضرت امیر حمزہ کی جو کنیز تھی، لونڈی تھی، اس نے بتایا کہ امیر یہ ہیں امیر۔ ہاں ہاں، یہ امیر ہیں، ان کو کہتے ہیں امیر۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امیر حمزہ، وہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ اس نے، ابو جہل نے آج بڑی بدتمیزی کی۔ گئے سرداروں میں، اپنے چوبداروں میں، اپنی اولاد میں، اپنے نوکروں میں، اپنی برادری میں، اپنے جیسے چودھریوں میں بڑے تم تراک سے بیٹھا ہوا تھا ابو جہل۔ گئے جناب، ماری کمان، سر پھاڑ کے پناہ رکھا اور فرمایا، تو نے محمد کو تکلیف دی ہے، میں اس کے دین پہ ہوں۔ اوے ابو جہل، میں اس کے دین پہ ہوں، جرأت کر، ہمت کر، مرد بن، آگے آ، اٹھ اگر تجھ میں ہمت ہے۔ سارے کفار میں لل کر کے کہا، دکھاؤ مجھے کسی اور کا للکرا۔ صحیح حدیث میں، بالکل صحیح روایت میں، اگر کوئی ایسا ہے حضرت امیر حمزہ پاک جیسا، آج ان کا یوم وصال ہے، یوم شہادت 15 شوال، آج ان کو اس لیے ہم یاد کر رہے ہیں۔ کوئی کائنات میں صحیح روایت میں اس طرح کا کوئی دکھاؤ جس طرح کا حضرت امیر حمزہ کا ہے، صحیح روایت میں اگر کوئی ہے تو ہم تاکہ اس ہستی کو بھی سلام کریں۔ ہم تو سلام کرنے والے لوگ ہیں۔ صحیح ترین ایسی روایت ہو جیسی یہ ہے حضرت امیر حمزہ پاک والی، تو احباب گرامی یوں کر کے کہا، فرمایا میں ہوں محمد کے دین پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کرو میرا جو کچھ کرنا ہے۔ انہوں کہندے نے لل کر کے اسلام قبول کرنا، حرم چ کھڑے ہو کے اسلام قبول کرنا، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسلام قبول کرنا، اور اسلام کی قبولیت کا اظہار کرنا، اور پھر کسی کی جرأت کا بھی نہ ہونا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن سے اسلام کو تقویت ملی، اور یہ وہ واحد تھے جن کو رسول پاک نے فرمایا سید الشہداء۔ 70 مرتبہ جن کا جنازہ پڑھا رسول پاک سرکار نے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ کسی کا سرکار نے ایسے جنازہ نہیں پڑھا۔ پہلے ان کا اکیلا جنازہ پڑھا، پھر ہر مجاہد کے ساتھ ان کا پھر پڑھا، ایک ایک مجاہد کو لے کے آتے، اس پر جنازہ پڑھتے، اپنے چچا پر بھی ساتھ پھر پڑھتے۔ 70 مرتبہ جن کا جنازہ پڑھا رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ حضرت امیر حمزہ ہیں، اور جن پر اتنا گریہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک کو اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا جتنا حضرت امیر حمزہ کی شہادت پہ روتا دیکھا۔ تو کس طرح اس مائی صاحبہ نے ان کے وہ جسم کے اعضاء کاٹے اور ان کا ہار بنایا اور گلے میں ڈالا، اور کتنی تکلیف دی، کیا حالت تھی اس وقت بھی۔ تو احباب گرامی، یہ کوئی پڑھے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں ہے، تو اصحاب مصطفیٰ نے کہا کہ اپنے اپنے جو تمہارے شہید ہوئے ان کو چھوڑ دو، نبی پاک سرکار کے گھر میں جا کے نوحہ پڑھو۔ تو رسول پاک سرکار کے گھر میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت پہ اس وقت پھر نوحہ پڑھا گیا۔ تو احباب گرامی، یہ حضرت امیر حمزہ کی شان ہے، اور مجھے جو سب سے بڑا ان کا مقام نظر آتا ہے، پردے کی مالکہ، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے جنازے کو بھی کوئی نہ دیکھے، سیدہ زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہ وسلامہ علیہا وسلامہ، اس پاک بی بی کی عظمت کہ جہاں فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہم آگے دہلیز سے آگے نہیں جاتے، جن کا باہر نکلنے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اے جناب سید الشہداء، اے حضرت امیر حمزہ، آپ کی عظمتوں پر کروڑوں درود و سلام دیکھنے میں، تاریخ کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہر جمعے کو وہ پاک بی بی جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، حضرت سید الشہداء کے مزار پہ جاتی ہیں، ان کی مٹی کو درست کرتی ہیں، وہاں جا کے علم لگاتی ہیں، جو بنو ہاشم کا جھنڈا تھا ہر جمعے کو جا کے نصب کرتی ہیں۔ سیدہ کائنات خود، جس کے مزار پر سلام کرنے حسنین کی ماں جائے، جن کے مزار پہ سلام پیش کرنے نبی کی بیٹی جائے، جن کے مزار پہ سلام کرنے جنت کی وارثہ مالکہ جائے، اس حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور صرف سلام ہی نہ کریں بلکہ مٹی کو درست کریں، اور ہر جمعہ جا کے وہاں پر علم لگائیں۔ اندازہ کریں، آپ کو تو یہ آسان بات لگتی ہوگی، آپ جو سامعین ہیں آپ کو یہ آسان لگتی ہوگی، مجھے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ کا گھر سے نکلنا کتنا معنی رکھتا ہے، پاک بی بی کا گھر سے باہر نکلنا کس قدر پر معنی ہے، پر مغز ہے، کتنا پر تاثیر ہے، آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں یہ کون گھر سے نکل رہا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کون سی ہستی ہے جو نکل کے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر پہ جا رہے ہیں۔ تو احباب گرامی، رب مدینہ طیبہ لے جائے تو پھر آپ جائیے حضرت سید الشہداء کی قبر پہ اور سمجھیے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ نبی پاک سرکار آپ اکثر جایا کرتے تھے، تقریباً ہر بدھ کو وہاں جایا کرتے تھے، ہر بدھ کو سرکار تقریباً وہاں جایا کرتے تھے اپنے چچا کو سلام کرنے، شہداء احد کو سلام پیش کرنے۔ تو احباب گرامی، کتنی کتنی بڑی ہستیاں ہیں اسلام میں، ایمان میں، دین میں، یہ سید الشہداء ہے، ان کی قربانیاں ہیں، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، اور نبی پاک سرکار کے یہ وہ مجاہد تھے کہ جدھر جاتے تھے کفار کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے آگے چلے جاتے تھے۔ غزوہ بدر میں بڑا حصہ ہے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کا، تو آپ اپنے بچوں کو بتایا کریں نا یہ والی کہانیاں کہ حضرت امیر حمزہ کون ہیں، تو اللہ پاک ہمیں ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔